السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوست؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان آ رہا ہے جی۔ رمضان کی سحریاں، افطاریاں، تراویحاں، بڑے مزے کے دن آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ ہمارے معاشرے میں بھیڑ چال بڑی ہے، اب ہر بندہ شروع ہو جائے گا اس طرح کے کوئی بلاگ بنانے، کوئی ریلیں بنانے، ٹوپیاں سروں پہ رکھ لیں گے۔ جیسے ہی عید سر پہ آئے گی تو سارا کچھ پڑکا کے ماریں گے، اور پرانی روٹین میں بندے کو ایک جیسا رہنا چاہیے۔ تو میں حسب عادت آپ کو جی 2-4 ودیا سی باتیں بتانے لگا ہوں اپنی ڈائری سے ہی، کیونکہ میں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے جی۔ میں کچھ 6ویں 7ویں کلاس سے ہی لکھنی شروع ہو گیا تھا ڈائریاں، تو میرے گھر میں کافی ڈائریاں پڑھی ہیں۔ میں اگر باقی کی عمر اپنی ڈائریوں سے آپ کو چیزیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں تو انشاءاللہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ چیزیں ختم نہیں ہونی۔ تو یہ ایک اور بڑی پیاری بات میں نے لکھی ہے جی، فروری 2017 میں لکھتے ہیں جی: آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، ہر شخص آپ کی زندگی میں ایک اپنا کردار لے کے آتا ہے۔ جب اس کا کردار ختم ہوتا ہے تو وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے کا غم نہ کریں، گلہ نہ کریں، کیونکہ اس کا آپ کی زندگی میں اتنا ہی وقت تھا، ایک اس کا مقررہ وقت تھا، وہ اس نے آپ کے ساتھ گزار لیا۔ ممکن ہے جو اس کے بعد آپ کی زندگی میں آئے وہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتری لے کے آئے۔ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر نظام نہیں چلتا، وہ بھی بیچارے چلے گئے، لیکن ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ نظام چلتا ہی رہنا ہے جی، ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا۔ اس سے آگے ایسا ہے کہ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک آپ کی زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمہیں کبھی بھی تمہاری اوقات سے بڑھ کر نہیں آزماتا، یہ پڑھی لکھی بات۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری بات کو کتنا برداشت کر لے گا، یہ کتنا وزن برداشت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس حساب سے آزماتا ہے۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں، یقین رکھیں، محنت کریں۔ ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی سکون میں ہو جائے گی۔ یقین کریں، میں شروع سے یہ کلیہ رکھتا ہوں کہ آپ کی طرف کوئی ایک قدم آتا ہے نا تو آپ 2-4 قدم اور آگے ہو کے اس کو گلے لگا لیں۔ تو جو آپ سے منہ موڑتا ہے تو اس کو کک کرا دیں، کک نہیں کرانی تو چلیں، وہ ادھر 2 قدم چل رہا ہے تو آپ 10 قدم پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، نہیں آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی طرف آئے خالص ہو کے تو اس کو ضرور گلے لگائیں، کیونکہ اچھے لوگ روز روز نہیں ملتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو یہ تھی جی میری ڈائری سے اور کوئی 2-4 کام کی باتیں، تو یہ آپ تیار رکھیں۔ آنے والی زندگی میری باقی ایسے ہی ہے جی۔ یہ میں نے بویا کا مائک خریدا ہے، ایک سٹینڈ خریدا ہے، اور موبائل پہلے سے اللہ نے دیا ہوا تھا، تو بس سمجھیں کہ اب یہ کام چلتی رہنا۔ رمضان آنے والا ہے، جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ مجھے تو بڑا پسند ہے رمضان، سحریاں، افطاریاں، تراویح پڑھنا، پھر ٹائم کچھ اور بھی گزارنا، عبادت میں پلاننگ کرنا کہ آج تراویح وہاں پڑھنے جائیں گے، آج وہاں درس ہوگا، آج وہاں جائیں گے۔ تو بڑے خوبصورت دن آنے والے ہیں جی۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک لے جائے اور اس کی برکتیں ہم سمیٹیں۔ ہیں تو ہم مجموعی طور پہ گناہ گار ہی، لیکن کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے میں ہمیں کوئی عار ہے۔ انشاءاللہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شعر پڑھا تھا کہ جب حضور ہمیں اپنے غلاموں میں پکاریں گے تو بادشاہ اٹھ کے ہمارا قد دیکھیں گے۔ تو میں آج صبح بھی واک کرتے ہوئے یہ شعر مجھے بار بار یاد آ رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اس کو مانا ہے
اور جس حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ میرا تو یہی گمان ہے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے غلاموں میں پکارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میری یہ بھی ہمیشہ دعا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، باوجود اس کے کہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ دعا میں یاد رکھیں جی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جلد ہی۔